شریف بھی پڑھنا ہے، وتر کی نماز میں آپ کو دعائے قنوت بھی پڑھنا ہے۔ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ یاد ہے، اور اگر تھوڑا بہت یاد بھی ہے تو صحیح ڈھنگ سے یاد ہے، 4 سورتیں کم از کم یاد ہو، اتحیات یاد ہو، درود شریف یاد ہو، دعائے قنوت یاد ہو، تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پورے طور پر یاد ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر آج ہم کو یاد ہے سورہ فاتحہ، اگر ہم کو آج 10 سورت یاد ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، جو پڑوس میں لوگ ہیں جن کو نہیں آ رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو سکھائیں۔ اس لیے کہ ان کو جو آتا ہی نہیں ہے کچھ، تو وہ سیکھے گا کیسے؟ یہ طلب بھی ہم کو پیدا کرنا ہے کہ قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ طلب بھی اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ آج ہم نے سیکھا ہے تو تھوڑا بہت ہمارے بڑوں نے ہمارے اندر طلب پیدا کیا، تب جا کر کے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، تب جا کر کے ہم نے نماز پڑھنا سیکھا ہے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے نبی کی طرف سے، جو کچھ ہم کو ملا ہوا ہے، اس دین کو، اس شریعت کو ہمیں پہنچانا بھی ہے، اس دین کو، شریعت کو ہمیں پہنچانا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں آخر میں فرما دیا ہے کہ جو کچھ جو جانتے ہیں یہاں جو لوگ موجود ہیں، جو سن لیا ہے ہماری بات، جو سن لیا ہے ہماری بات، اور جو لوگ غائب ہیں ان تک ان کو پہنچانا ہے، اس تک ان کو پہنچانا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھانا جانا سیکھا ہے، تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں کلمہ پڑھنا، ان کو ہمیں سکھانا ہے، ان کو ہمیں سکھانا ہے۔ یہ کون سکھائے گا؟ یہ کام جو یہ محنت ہے یہ اسی لیے، یہ کام اور یہ محنت اسی لیے چل رہا پھرنا، تاکہ ہم ہر گھر کے بارے میں جان لے، ہر آدمی کے بارے میں ہم جان لیں کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ کون اس کے بارے میں خیرخواہی کا جذبہ لے کر کے اس کے پاس جائے گا اور اس کو سکھائے گا؟ میرے دوستو بزرگوں، ہر چیز میں ہم فائدہ دیکھتے ہیں، ہر چیز میں ہم فائدہ دیکھتے ہیں۔ جب ہم کو فائدہ نظر آتا ہے تو ہم اس کو کام کرتے ہیں، اور جب فائدہ نظر نہیں آتا تو ہم کام نہیں کرتے ہیں۔ بظاہر ہم کسی کے پاس جائیں گے، دین سکھائیں گے، کلمہ سکھائیں گے، تو اس میں بظاہر ہم کو کوئی فائدہ نہیں، بظاہر ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم کو فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک کلمہ سکھا دیا تو ہم کو بھی فائدہ ہوگا، ہم کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ جب تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، وہ تمام کے تمام ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے، یہ ہماری بات نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی نیک کام بتائے کسی کو، رہنمائی کرے، اچھی رہنمائی کرے، صحیح بات بتا دے، تو اس بتانے پر اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو جب تک وہ عمل کرے گا تب تک بتانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دال علی الخیر کفاعل، بھلائی کی راہ بتلانے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس پر چلنے والے کو ملتا ہے، جتنا کہ اس پر چلنے والے کو ملتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، سمجھا ہے، دین کے بارے میں جانا ہے، یہ ہمارے بڑوں کی محنت ہے، ہمارے بڑوں کی محنت ہے۔ ہم کو سمجھایا، خوشامدی کیا، تب جا کر کے ہم تھوڑا بہت جان رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، سمجھا ہے، ہم دوسروں کو سمجھائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے۔ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی میں ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ سیکھ لیے ہیں تو بس کافی ہے۔ بہت ساری مثالوں میں، بہت سارے مثالیں دے کر کے، واقعہ بتا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس چیز کو سمجھایا کہ تنہا سیکھ لینے سے کام نہیں چلے گا، تنہا عمل کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے کو بھی بتانا ہے، آپ کو دوسرے کو بھی سمجھانا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہم اپنے بیٹے کو سکھا دیں گے تو ہو جائے گا، نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ہم اپنے بیٹے کے بارے میں فکر کرتے ہیں تھوڑا بہت، تو آج ہمارا بیٹا بھی کامیاب نہیں۔ ہم صرف اپنے بیٹے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا بیٹا کامیاب نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ بیٹا صرف تنہا وقت گزارنے والا نہیں ہے، ہر وقت یہ بیٹا ہمارے ساتھ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ بیٹا تو بچہ تو اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے والا اور کھیلنے والا، وقت گزارنے والا ہے۔ یہ بیٹا صحیح معنی میں اس وقت کامیاب ہوگا جو ساتھ رہنے والا جو بچہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو، وہ بھی ٹھیک ہو۔ ہم سے بچے کو پڑھا دیں گے تو نہیں پڑھا پائیں گے جب تک کہ ساتھ رہنے والا بچہ پڑھنے والا نہ ہو۔ ہمارا بیٹا نیک بنے گا، جو ساتھ رہنے والا اگر نیک ہوگا تو
तो हम अपने बेटे ही की फिक्र ना करें, बल्कि बेटे की फिक्र करने के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों की भी फिक्र करें, मोहल्ले के लोगों की भी फिक्र करें। हम जायजा लें गांव में, इलाके में, पड़ोसियों में कि कौन लोग, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको नमाज पढ़ना नहीं आ रहा है। हम उनके पास जाएंगे, खुशामदी करेंगे, और खुशामदी करने में हम तकलीफ महसूस नहीं करेंगे कि हमको क्या होगा, परेशानी हो जाएगी, हम क्यों जाएंगे, हमको क्या जरूरत पड़ी। नहीं, हम जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। हमने जो कुछ सीखा है इसको हमें पहुंचाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुंचा दीजिए हमारी तरफ से, अगर चाहे आपको एक ही आयत मालूम, एक ही चीज मालूम है, वही जा करके समझा दीजिए, सिखा दीजिए, तब जाकर के आज दीन जिंदा है। आज थोड़ा बहुत दीन जिंदा है, बाकी हम लोगों में है। कैसे है? बड़ों ने मेहनत किया तब जाकर। अगर आज हम मेहनत करना छोड़ देंगे तो हमारे बाद वालों के लिए क्या हाल होगा? उसको कुछ नहीं आएगा। इसलिए आज हम जब तक जिंदा है, जब तक हमें सूझबूझ है, सही है, हमारी जिम्मेदारी है हम इस काम को पूरे तौर पर करें। और ये काम हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए शुरू किया, इसीलिए शुरू किया था। कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी थी उसका तर्जुमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो, तुम अल्लाह से डरो। साथ साथ क्या फरमाया, वकूनू मास्सादिकीन, और तुम नेक लोगों के साथ, अच्छे सच्चे लोगों के साथ रहो, वक्त गुजारो। अब डर भी पैदा करना है अल्लाह का, खौफ भी पैदा करना है अल्लाह का। कैसे पैदा होगा? हम कैसे अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करेंगे, कैसे खौफ अपने दिल में पैदा करेंगे? सच्चे लोगों के साथ रह करके पैदा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं तक़वा कैसे पैदा होगा? सच्चे लोगों के साथ रह करके, अच्छे लोगों के साथ रह करके, नेक लोगों के साथ रह करके ही पैदा होगा। तो हमें नेक लोगों की तलाश करना है। लोग कहते हैं कि नेक लोग कहाँ है ही नहीं, अच्छे लोग है ही नहीं, नहीं है। इसी में से जो नेक आपको समझ में आ रहा है वही है। आपके इमाम साहब है कि नहीं? आपके इमाम साहब के साथ जुड़े रहिए, आपके इमाम साहब के साथ जुड़े रहिए, रहनुमाई की हासिल कीजिए कि इमाम साहब हमको इस मौके पर क्या करना है, इमाम साहब का हमको इस मौके पर क्या करना है। तो इमाम साहब से पूछिए, मसला पूछिए, रहनुमाई हासिल कीजिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारिए। तो ये ऐसा नहीं कि आप लोग कहें कि है ही नहीं कोई अब्दुल कादिर जिलानी जैसे आपकी तलाश में रहे, शाह अब्दुल हक साहब जैसे आदमी की तलाश में रहे, तो दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, वो लोग गुजर गए। लेकिन अभी जो मौजूद है उन्हीं में से जो अच्छे आपको समझ में आ रहा, आप उनके साथ रहें तो तक़वा भी पैदा होगा और दीनदारी भी आएगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर